یہ جو ہمارا سفر اس وقت جاری ہے معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی طرف، اس میں جو قومی آمدنی ہے اس کو مضبوط کرنا اور رہنا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ جو پچھلے سال میں جب سیلاب آئے اور پھر یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے جو پچھلے 3 مہینے سے جاری ہے، الحمدللہ بیکاز ہمارے پاس بفرز موجود تھے، اور یہ معاشی استحکام کی وجہ سے بفرز موجود تھے کہ ہم نے جو سیلاب کی ریسکیو اینڈ ریلیف تھا، اور اس وقت جو ہم جو امپورٹ بلز جو ہیں بڑے ہیں ان ٹرمز آف آئل، یہ ہم اپنے وسائل سے پورے کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے جا کر کوئی مدد نہیں مانگنی پڑی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف سیلف ریلائنس، اور اپنی ملک کی آمدنی کو ایک خاص شرح پہ لے کے جانا۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو ٹیکس کا ہمارا جو سسٹم ہے اور نظام ہے اس کو منصفانہ کرنا، اس کو متوازن کرنا، اس کو ایک پائیدار طریقے سے آگے لے کر چلنا، اس میں اصلاحات بے تحاشا ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک فردر جو ایک اے آئی ٹیکنالوجی لیڈ ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوگی، اور آپ کے سامنے بھی ہم اس کی ڈیٹیلز اور آگے لے کر آئیں گے۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیکس نظام ہے اس میں ہم نے وسعت کیسے لے کر آنی ہے، کیونکہ آپ سب لوگ یہ کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور درست کہتے ہیں کہ اس وقت ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو بڑھانے کی بجائے ہمیں معاشرے میں جو ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان پہ جو ٹیکس کا ایک ڈسپرپورشنیٹ برڈن ہے، ویدر از ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر یا سیلریڈ کلاس، تو اس کو متوازن کرنے کے لیے، اس کو زیادہ منصفانہ کرنے کے لیے اور اس میں وسعت لانے کے لیے یہ آج کا جو قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، یہ چھوٹے دکاندار جو ہمارے بھائی اور بہن جو ایک یہ جو پورا سیگمنٹ ہے، تخمینہ ہے کوئی 30 سے 40 لاکھ جو ہمارے بھائی بہن ہیں، یہ جو ہماری چھوٹے دکانداروں کی برادری ہے، وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور ایکچولی ان کے مطالبے کے مطابق، بیکوز دیکھیے ہر طبقہ جو ہے جو ایک سوسائٹی میں اور اکانومی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے جو ملکی وسائل ہیں ان میں ہم اپنی کنٹریبیوشن دیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس میں فیسیلیٹیشن بھی ہو، اس کو آسان بھی کیا جائے، اس میں اور جو ہے اس کو کلائنٹ فرینڈلی کیا جائے۔ تو یہ ان کی مشاورت اور مطالبے کے مطابق آج یہ جو اسکیم ہے اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے خود بڑھ چڑھ کر ہمیں اس میں ہیلپ کی۔ اس میں یہ مشاورت جو ہے میں جو بلال کیانی صاحب ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بے انتہا محنت کی ہے اس سارے مشاورتی عمل میں، اور آج جس کو یہ اسکیم کی یہ تفصیل بیان کریں گے، اور اسی طرح حامد صاحب جو انہوں نے اسسٹ کیا ہے اور گائیڈ کیا ہے ہمیں ان ٹرمز آف ٹیکنگ اٹ فارورڈ۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے ان ٹرمز آف ایکسپینڈنگ دا ٹیکس نیٹ۔ جو ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ while we talk about deepening کہ گہرائی میں کیسے جایا جا سکے، لیکن اس میں وسعت کیسی لائی جا سکے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ طبقات جو اب تک آگے اس حد تک اپنی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے تھے، اگر وہ اب بڑھ چڑھ کر اس معاشی استحکام سے جو معاشی ترقی کا سفر ہے اس میں اب بھرپور حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں اب درخواست کروں گا بلال کیانی صاحب کو کہ اسکیم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ جی جی شکریہ فائنانس منسٹر صاحب۔
جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بیان کیا جی، حکومت یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم جو آج لے کر آ رہی ہے، جس کا اعلان کری ہے، یہ ایک مشاورتی عمل کا نتیجہ رہا ہے اور تاجر تنظیموں کے، انجمن تاجران کی تنظیموں کے مطالبے کی بنیاد کے اوپر حکومت نے اس اسکیم کو لانے کا فیصلہ کیا. اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خزانہ صاحب کا، اور جو ہمارے کولیگز ہیں ایف بی آر سے، بالخصوص حامد عتیق صاحب جو موجود ہیں، جنہوں نے اس میں اسسٹ کیا، جنہوں نے اور لیڈرشپ کا اس لیے بالخصوص کہ انہوں نے انجمن تاجران کی مطالبے کے اوپر جو ہم نے ایک مشاورتی عمل سے اسکیم بنائی، اس کو اپروول دی اور آج ہم اس کا اعلان کریں. بنیادی طور پہ اس اسکیم کے خد و خال میں کچھ بیان کروں گا مختصراً. سب سے پہلے اس اسکیم کا، اس آسان اسکیم کا اطلاق جو ہے وہ ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سال کا ٹرن اوور یا مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی ہے. اور ایسا جو بھی دکاندار ہے اس کے لیے ایک سادہ فارم ہے جو کہ اردو کی زبان میں بھی موجود ہے، پشتو میں بھی، سندھی میں بھی، بلوچی میں بھی، ان سب زبانوں میں یہ فارم موجود ہے، ایک صفحے کا، جس کے اوپر وہ اپنے مال فروخت بیان کریں گے اور جو بھی وہ مال فروخت بیان کریں گے اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا. یہ سادہ الفاظ میں ایک اسکیم ہے جی. اس میں جو ان کا فارم جمع کرانے سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہوا ہے، جو دیگر بجلی کے بلوں میں یا فون کے بلوں میں، موبائل کے بل میں کہیں کٹا ہوا ہے، وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. مگر کم از کم 1% فکس ٹیکس اس میں آپ کی مال فروخت پہ ہوگا، اور اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو پہلے سے جمع یا آپ کا کٹا ہوا ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہوگا. مگر اس میں ایک شرط ہے کہ فارم یا گوشوارہ جمع کرانے کے وقت کم سے کم بھی دکاندار کو 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس جتنی بھی پہلے کٹی ہوئی ہو اس کے اوپر، اس رقم کے اوپر کم سے کم آپ کو 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا. ویسے تو اگر آپ کا ٹرن اوور کی بنیاد کی مقدار زیادہ ہوگی، اس کے اوپر 1% کے حساب سے جو ریٹ ہے وہ جمع ہوگا. مگر کم سے کم بھی کسی بھی صورتحال میں جتنا بھی آپ کا ٹرن اوور ہو یا جتنا بھی آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس ہو اسکیم ہو، اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کسی بھی دکاندار کو کم سے کم نقد 25,000 روپے جمع کرانے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس اسکیم میں جو بھی دکاندار آئے گا، اور یہ اسکیم ایک اختیاری نوعیت کی اسکیم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس اسکیم کو سے مستفید ہونا چاہتا ہے، اس اسکیم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ داخل ہوں اس فارم کو جمع کرا کے، اور اس کے دیگر فوائد جو میں آگے بیان کروں گا اس سے فائدہ اٹھا سکے. مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ اگر وہ نارمل ٹیکس ریجیم میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی رہ سکتے ہیں. یہ دونوں آپشنز ٹیکس پیئر کے پاس یا دکاندار کے پاس موجود ہیں. جو شخص اس اسکیم میں آئے گا، جو دکاندار اس اسکیم میں آئے گا، اس فارم کو جمع کرائے گا، تو اس کو ایف بی آر کی طرف سے ایک پلیٹ ملے گی جو آپ کو شاید ابھی اسکرینس پہ نظر بھی آئے گی، اور اس پلیٹ کے اوپر دکان کا نام، دکان کا NTN نمبر اور ٹیکس ایئر عیاں ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دکاندار ایک فرض شناس ٹیکس گزار ہے. ساتھ ہی ایک QR کوڈ ہے. اس QR کوڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی FBR کا انسپیکٹر بازار میں پھر رہا ہے اور اپنی انسپیکشن، اپنی فرائض سر انجام دینے کے لیے پھر رہا ہے، اور اگر وہ کسی دکان کے باہر یہ پلیٹ دیکھتا ہے تو اس پہ یہ لازم ہوگا کہ اگر اس دکان کی طرف وہ جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس پلیٹ کو اسکین کرے گا، اس پہ QR کوڈ کو، اور اگر وہ پلیٹ جائز ہے تو پھر قانونی طور پر وہ اس دکان میں اپنے FBR پرپزز کے لیے نہیں داخل ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جو دکاندار اس اسکیم میں آئیں گے، جو فارم انہوں نے جمع کرایا ہوگا وہ عمومی طور پر آڈٹ سے اس کو استثناء ہوگی. جن کیسز میں جہاں پہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہوگا، وہاں پر بھی اگر کوئی آڈٹ کا ایسا کیس بنا تو تاجر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کر کے، اور اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہم قائم کریں گے نوٹیفائڈ، اس سے مشاورت کر کے یا اس کو آگاہ کر کے ہی آگے کسی آڈٹ کی طرف جایا جائے گا. تیسرا فائدہ اس اسکیم کا دکانداروں کے لیے یہ ہے
کہ ان کو جو بھی دکاندار اس اسکیم میں آئیں گے وہ ان کو پی او ایس کی ریکوائرمنٹ سے، جو ایف بی آر کی پی او ایس کی ریکوائرمنٹ ہے پوائنٹ آف سیل کی مشین کی، اس سے ان کو استثناء حاصل ہو جائے گی. اور آخر میں جو بھی دکاندار اس اسکیم میں آئے گا اس کو پھر ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں یہ ساتھ ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ اس میں نہ صرف وہ دکاندار جو ابھی فائلر نہیں ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ موجودہ فائلر بھی اس اسکیم میں داخل ہو سکتے ہیں. صرف 2 شرائط ہیں کہ اگر آپ ایک موجودہ فائلر ہیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کا ٹرن اوور کسی بھی ایک سال میں 20 کروڑ سے زائد نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس اسکیم میں آتے ہیں اور اس کے فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹیکس کی ادائیگی کم از کم پچھلے سال جتنی ہونی چاہیے. ایک تیسری صورتحال یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ فکس ٹیکس اس آسان اسکیم میں بھی نہ آئے، چھوٹے دکانداروں کی جو فکس ٹیکس اسکیم ہے، اور نارمل ٹیکس رجیم میں بھی فائل نہ کرے، ان دونوں صورتحال میں فائل نہ کرے، تو پھر اس دکان پر پہلے مہینے میں 10,000 روپے، دوسرے مہینے میں 25,000 روپے اور تیسرے مہینے میں 50,000 روپے کا جرمانہ ہوگا. تو یہ ایک اسکیم ہے جی. اور یہ پوری اسکیم بشمول وہ فارم جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہے ابھی، اور جو پلیٹ آپ نے دیکھی ہے، یہ ہم نے اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کی ہے، اور تاجروں کے مطالبے کے اوپر ہی ہم یہ حکومت یہ اسکیم لے کر آئی ہے جی. تو انشاءاللہ مل کے ہماری کوشش ہے کہ اس کو آگے کامیاب بنائیں گے، اور انشاءاللہ اپنا جو ٹیکس نیٹ وائڈننگ کی، ٹیکس نیٹ کو براڈننگ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم اس سے انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے. اس اسکیم کو بنانے میں ہم نے ماضی میں جو اسکیمیں جو کہ جن کی کوششیں کی گئی ہیں ان سے بھی سبق حاصل کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ اسکیم کامیاب ہوگی. بہت شکریہ جی. حامد صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی ساری بات ہو چکی ہے، بٹ ٹیکنیکلی بنیادی طور پہ یہ جس طرح سے کہا گیا کہ جی 44 لاکھ دکاندار ہمارے پاس ہیں، اور ہمارا اندازہ ہے کہ ان میں سے 35 لاکھ بہت چھوٹے دکاندار ہیں، مناسب طریقے سے زندگی گزارنے والے. یہ اسکیم ان کے لیے ہے. آبویسلی جو ہے اس میں جو بہت بڑے دکاندار ہیں وہ ویسے بھی ہمارے پیرو آگے ہی ٹیکس رولز پہ موجود ہیں، ان کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے. اور سو وہ جو ٹیئر 1 وغیرہ جو بڑے ہیں، بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ ان کے لیے یہ اسکیم نہیں بنائی گئی. یہ اسکیم اپنے چھوٹے دکانداروں کو تحفظ دینے کے لیے جو چھوٹے شہروں میں اور یا شہر کے بین الاقوامی، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ 50,000 سے 1 لاکھ ہی بڑے دکاندار ہیں. اصل جو ہے دکانوں کی کثیر تعداد جو 36 لاکھ 35 لاکھ کے قریب ہے وہ اس اسکیم کے لیے آ سکتی ہے. اور اس طریقے سے یہ ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سب لوگوں پہ تھوڑا تھوڑا ڈلنا شروع ہوگا، بجائے اس کے کہ کچھ مخصوص صرف لوگوں کے اوپر سارا ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا جائے. تھینک یو. اور اس میں جی صرف میں آپ کی اجازت سے ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو بھی دکاندار اسکیم میں آئے گا اور اپنا ٹیکس جمع کرائے گا، اس ادا شدہ ٹیکس کی بنیاد پہ اس کی آمدن اثاثوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا. اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ایک امپیوٹیڈ انکم جو ہے، امپیوٹیبل انکم جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ جو ٹھیلے ہیں یا کھوکھے ہیں ان کو اسکیم سے استثناء حاصل ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کا کسی صورت بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے. یہ ٹیکس کی سہولت کی اسکیم ہے. اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آسان، ہم سارے ٹیکس پیئرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آسان ہوتی جائیں، لیکن سب سے پہلے یہ چونکہ سب سے بڑی تعداد میں چھوٹے دکاندار آتے ہیں، اس لیے سہولت کا آغاز ادھر سے کیا گیا ہے. لیکن یہ کسی صورت کوئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہے، یہ صرف اپنے حصے کا ٹیکس آسان طریقے سے ادا کرنے کی اسکیم ہے. جی آئی تھنک بہت مفصل طریقے سے منسٹر آف اسٹیٹ اور حامد صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. بہت امپورٹنٹ قدم ہے. اس میں جیسے بلال صاحب نے کہا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تاجر برادری کا، چھوٹے دکانداروں کا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس مشاورت میں حصہ لیا، اپنے مطالبے کو سامنے رکھا. اینڈ وی آر رسپونڈنگ ٹو دیٹ. اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا مائل سٹون ہوگا ہماری جو ملک کی آمدنی ہے اور ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں وسعت لانے کے لیے. بہت شکریہ جی.